بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم واقعہ کربلا حسینی قافلے کے شرکاء کے بارے میں سنیں گے۔ میدان کربلا میں بے مثال قربانیاں پیش کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم کیا۔ حسینی قافلے کے شرکاء میں بنو ہاشم کے 16، 17 یا 19 افراد تھے۔ سوانح کربلا صفحہ 128 پر ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت اور دیگر کل 82 نفوس تھے، جبکہ ایک قول کے مطابق یہ کاروان عشق 91 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 19 اہل بیت اور 72 دیگر جانثار تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، کربلا میں حسینی قافلہ 72 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے اور اپنا تن من دھن آپ پر لٹانے کا بے مثال جذبہ رکھتے تھے اور بڑے بہادر شجاع تھے۔ امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران سفر عرض کی، بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح ایک جانثار نے عرض کی، اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہی اور ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں اور پھر آپ کی مدد اور نصرت کے سبب ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم آپ ہی کا ساتھ دیں گے۔ حسینی قافلے کے بعض شرکاء تو بہت مشہور ہیں، مثلاً علی اکبر، علی اصغر، عباس اور قاسم عون محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مگر بعض زیادہ شہرت نہیں رکھتے، جیسے حضرت سیدنا عثمان بن علی المرتضیٰ، ابو بکر بن امام حسن، عمر بن امام حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے رہ کر خود کو ان کی ڈال بنائے رکھا۔ یزید اصبہی نے آپ کو تیر مار کر زخمی کیا، پھر آپ کا مبارک سر تن سے جدا کیا اور اپنے لیڈر سے ذلیل اعلام لینے پہنچ گیا۔ شمر بن ذوالجوشن نے کربلا میں حسینی لشکر کے بعد جانثاروں کو امان دینے کی بات کی تو انہوں نے یہ کہہ کر امان کو ٹھکرا دیا کہ تجھ پر اور تیرے امان پر اللہ کی لعنت ہو، تم ہمیں امان دیتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین کے لیے کوئی امان نہیں۔ حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، جو عبداللہ بن عقبہ غنوی کے تیر کا نشانہ بنے۔ قیدی بنائے جانے والے بچوں میں ایک 4 سال کے شہزادے حضرت طعمر بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نامی 2 شہزادے تھے، ایک نے کربلا میں شہادت پائی اور دوسرے قید ہوئے۔ خاندان علی میں عام طور پر ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ نام رکھے جاتے تھے۔ جن 5 بیٹوں سے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد چلی، ان میں سے ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کا 85 برس کی عمر میں مقام ینبع میں وصال ہوا، جبکہ ایک بیٹے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ بالا مضمون سے اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام سے محبت کا بھی درس ملتا ہے۔ یہ خلفائے راشدین سے محبت ہی تھی کہ حسنین قرینین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اولاد کے نام ان کے نام پر رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کے نام عمر اور عثمان تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی عائشہ نام کی تھی۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بچوں کے اسماء گرامی عمر، ابو بکر اور عائشہ تھے، اور یوں ہی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ تھا۔ بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کی لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یوں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں دردناک عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیاوی لالچ میں آ کر 2 جہاں کی تباہی اور بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت اور اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان محشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرتناک انجام یہاں ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا قاتل سنان بن انس نخعی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا
اور کہنے لگا میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کھاتا وہیں پیشاب و پخانہ کرتا تھا۔ ابن سعد، شمر، قیس بن اشعث کندی، خولی بن یزید، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقے یعنی بدبخت جو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں یعنی تکلیفوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حضرت سیدنا عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر رکھے گئے تو میں بھی ان کے قریب گیا۔ اچانک شور سا بلند ہوا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک بڑا سانپ ان کے سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور اس کی نتنی میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ اچانک پھر شور مچا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ پھر وہی سانپ نمودار ہوا، 2-3 بار اسی طرح کیا یعنی ابن زیاد کی نتنوں میں گھسا۔ حضرت سیدنا ابو رجا عطاردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کو برا نہ کہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ میرا ایک پڑوسی تھا، جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، دیکھو فلاں بن فلاں کا کیا حال ہوا۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے 2 ستارے اس کی دونوں آنکھوں میں مارے جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ خولی بن یزید جس نے حضرت سیدنا امام حسین کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا تھا، ذلت کی موت مارا گیا۔ یہ گھر میں چھپ گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے پکڑوایا تھا، مختار کے حکم سے اسے شاعرۂ عام پر قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اسی طرح باقی دشمنان اہل بیت بھی ذلت و رسوائی کی موت مارے گئے، اور جس منصب اور مال و دولت کی خاطر انہوں نے نواسۂ رسول کے قتل جیسے بدترین جرم کا ارتکاب کیا وہ بھی ان کے ہاتھ نہ رہا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کی لالچ میں آ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔ مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے مگر اس پر شقاوت اصلی غالب ہوئی، وہ بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے مرتد ہو گیا۔ میدان کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری میں تاریخ اسلام کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ جب خاندان اہل بیت اور ان کے جانثار رفقا کو یزیدی لشکر نے بھوک پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ جہاں یہ تاریخی واقعہ رہنما ہوا اس جگہ کا نام کربلا۔ کربلا نجف سے 80 کلومیٹر اور بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر فرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوفہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے۔ پہلے یہ صحرا تھا لیکن اب یہ ملک عراق کا شہر ہے۔ کربلا کی لغوی اور تاریخی حیثیت: کربلا 2 الفاظ کرب و بلا سے مرکب ہے۔ کچھ اہل لغت نے کہا یہ کربل یعنی چھانی ہوئی گینیوں یا کربلا یعنی دلدلی زمین سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہاں کی زمین کنکروں سے خالی اور نرم ہے۔ ایک قول کے مطابق کربل ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو وہاں اگتی ہے، اس لیے اس جگہ کا نام کربلا پڑ گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر نینوا اور طف کے ناموں سے بھی آیا ہے۔ اسلام میں کربلا کی اہمیت: اسلامی تاریخ میں اس مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق بعطائے الہی غیب کی خبریں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے اس شہزادے یعنی حضرت امام حسین کو کربلا نامی مقام پر شہید کر دے گی۔ پھر شہادت گاہ کی مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونگھا اور فرمایا ریخ کربل و بلا یعنی اس میں بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام المؤمنین حضرت سیدنا ام سلمہ کو دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون ہو جائے تو جان لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ مولا علی کا میدان کربلا سے گزر: منقول ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا کربلا سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ جب امام علی مقام کو دشمنوں نے گھیر لیا تو آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جواب ملا کربلا۔ تو آپ نے فرمایا بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ شہدائے کربلا کے مزارات۔ واقعہ کربلا کے بعد قبیلہ غادریہ کے لوگوں نے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تدفین کی۔ اب قاتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا میں شہید ہونے والوں کی عزت و احترام عطا فرمائے، ان کی مزار پر انوار پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بالخصوص امام حسین کی نیاز کی جائے، فاتحہ خوانی کی جائے۔